آپ کو معلوم ہے نا، آپ نے نبی کا نام سنا، حضرت یونس، بولو کون؟ اللہ نے 28 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنا دیا. بولو حضرت یونس علیہ السلام کو کتنی عمر میں؟ اونلی 28، بالکل جوان اور نبی، خوبصورت، لمبے چوڑے، ماشاءاللہ. اللہ نے نبی بنایا. جب اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنایا تو حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہ علاقے میں جاؤ جو علاقے کا نام ہے نینوا. کیا نام ہے؟ نینوا. اس علاقے میں جاؤ، 1 لاکھ کی بستی ہے، 1 لاکھ مرد عورتیں ملا کر بستی. آپ پورے علاقے کے نبی. اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، علاقے کے نبی ہوتے تھے، قریہ کے نبی ہوتے تھے، دیہات کے نبی ہوتے تھے، شہر کے نبی ہوتے تھے، ملک کے نبی ہوتے تھے. صرف ہمارے نبی ہے جو پوری دنیا کے نبی ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے فرمایا میرے یونس اونلی 28 ایئرز، 28 سال کی عمر ہے، نینوا کے علاقے میں آپ کو نبی بنائے. اب حضرت یونس علیہ السلام جوان، مضبوط، خوبصورت، پورے علاقے میں گئے. لا الہ، بولو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. ماننا تھا ان لوگوں نے مانا، باقی اکثر لوگوں نے مانا نہیں. ایک دن حضرت یونس جوان تھے نا، خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے. ایک دن غصہ آ گیا. بولو کیا ہوا؟ غصہ آیا. کہا یہ لوگ مانتے نہیں ہے نا، کہ نینوا چھوڑ کے چلا جاؤں گا. ارے بولو نینوا چھوڑ کے. اور صحیح میں چلے گئے. ارے بولو چلے گئے. کسی کو کچھ کہا نہیں، چپ چاپ. بولو نینوا سے اکیلے 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 گئے. اور معلوم نہیں چلتے چلتے، اب سواری پر گئے کہ چلتے گئے، مگر گئے 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 ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے. وہ دریا کا نام ہے فرات. بولو کیا نام ہے؟ فرات. وہاں پہنچ گئے. اچھا وہاں پہنچنا تھا، اچانک دیکھا ایک کشتی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا یہ کشتی کہاں جا رہی ہے؟ تو کہا بہت دور، یہ علاقے کو اور یہ ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانے والی. حضرت یونس علیہ السلام تو غصے میں تھے. کہا نینوا میرے کو واپس جانا نہیں ہے، میں چپ چاپ وہاں سے بھاگ کر نکلا ہوں. سیدھے کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی بھی، بولو کشتی چلی. درمیان سمندر میں طوفان آیا. بولو کیا ہوا؟ بہت لمبی روایت ہے، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں. طوفان آیا تو آواز آئی کہ طوفان میں سب برباد ہو جائیں گے، سب کو موت کے گھاٹ اللہ اتارے گا، آج سب برباد اور تباہ ہوں گے. اور کشتی ہچکولے کھانے لگی. کبھی کشتی رائٹ میں، کبھی کشتی لیفٹ میں، کبھی پانی ادھر تھپیڑا مارے، کبھی پانی ادھر سے تھپیڑا مارے. اور وہاں کا جو کیپٹن تھا، ناخدا تھا، اس نے کہا سب لوگ موت کی تیاری کرو. اچانک آواز آئی ایک کام کرو. آواز کس کی؟ اللہ کی. ایک کام کرو، تمہارے اندر ایک بھگوڑا ہے. جو بھگوڑا کس کو کہتے ہیں؟ جو مالک کی پرمیشن کے بغیر آیا ہوا ہے. اس کو دریا کے حوالے کرو، سارے تھپیڑے ختم ہوں گے، کشتی کنارے پہنچ جائے گی. بولو سبحان اللہ. تو اب سب نے کہا آواز تو آئی ہے، کون ہے بھگوڑا ہم میں سے؟ تو بیچارے حضرت یونس کھڑے ہو گئے. ہم ہوتے تو کھڑے ہوتے. حضرت یونس کھڑے ہو گئے. میں سب نے دیکھا بھائی نبوت والا چہرہ، نبی والا چہرہ. سب نے کہا آپ نہیں ہو سکتے. کہا میں ہی میرے مالک کی اجازت کے بغیر آیا. کہا تمہارے مالک کا نام کیا ہے؟ بولو. کہا ان کی اجازت کے بغیر. انہوں نے وہاں رکھا تھا نینوا میں، پوچھے بغیر وہاں سے نکل کے آ گیا ہوں. سب نے بہت کہا نہیں تم نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ وہ چھٹی اڑاتے نا، جس کو قرآن اندازی کہتے ہیں، وہ چھٹی اڑائی گئی. ہر مرتبہ میں نام یونس، پھر نام بولو یونس، پھر نام یونس. سب نے کہا بات برابر ہے، تم جاؤ گے تو ہم سب کی جان بچے گی. ہم ہوتے تو کبھی نہیں جاتے، مریں گے تو سب ساتھ میں مریں گے. میں اکیلا کائے کو مروں بھائی. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے چھلانگ لگائی دریا میں، دریا کا پانی تو صحیح ہو گیا، کشتی بالکل آرام سے چلنے لگی. مگر حضرت یونس جیسے دریا میں گئے، ایک مچھلی تیاری تھی، ہاں یوں ایسا منہ کھولے ہوئے. حضرت یونس جیسے کہ ڈائریکٹ کہاں؟ مچھلی کے پیٹ میں، سیدھے یوں مچھلی کے پیٹ میں. اللہ نے فرمایا میرے یونس میری پرمیشن کے بغیر گئے نا، میں نے 3 اندھیروں میں رکھ دیا. ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور وہ رات کا وقت تھا تو بولو رات کا اندھیرا. اور نمبر 3 دریا کے نیچے مچھلی چلی گئی تو دریا کا اندھیرا. اللہ فرماتے میرے یونس 3 اندھیروں میں بولو چلے گئے. میرے پیارو 40 دن 40 رات مچھلی کے پیٹ میں.
صرف ایک چیز ہو گئی، اللہ کی اجازت کے بغیر نینوا کو چھوڑ دیا. کتنے دن بولو؟ 40 دن. اور عجیب بات ہے نا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس. ہمارے پیٹ میں مچھلی ہوئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں بھائی، ہم مچھلی کے پیٹ میں جا گئے وہ تعجب کی بات ہے. باقی مچھلی تو معلوم نہیں کیا رمضانی مچھلی بنی آج، معلوم نہیں کیا بنایا ہوگا. اب تو پوچھنے بھی ڈر لگتا ہے گودرا والے کو، 1 سال کے بعد بلاتے بھائی. 40 دن اور 40 رات کس کے پیٹ میں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت یونس علیہ السلام نے 40ویں رات اللہ سے ایک دعا مانگی. میں نے یہ واقعہ اسی لیے سنایا، آج کے حالات کوئی بھی حال آپ کے اوپر ہو، جان کا پرابلم، مال کا پرابلم، بیوی کا پرابلم، بچے کا پرابلم، سماج کا پرابلم، سوسائٹی کا پرابلم، کاروبار کا پرابلم، فیکٹری کا پرابلم، جو بھی پرابلم ہو، سب سے اچھا تعویذ اللہ کی قسم اس وقت میں لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں. اس سے اچھا کوئی تعویذ نہیں ملے گا. ڈائریکٹ قرآن کریم سے حضرت یونس علیہ السلام نے 40ویں رات اللہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ اور پھر حضرت یونس نے ایک دعا مانگی. بولو کیا کیا؟ ایک دعا مانگی. اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا اے مچھلی کنارے باہر نکلو. حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر مچھلی باہر آئی، کنارے پر جاؤ. جیسے کنارے پر آئی اللہ نے مچھلی سے کہا منہ کھولو. مچھلی نے اپنا منہ کھولا. بولو حضرت یونس باہر آئے. مچھلی کے پیٹ میں 40 دن 40 رات، نہ ہڈیوں کا ٹھکانہ، نہ کپڑے کا ٹھکانہ، نہ چمڑی کا ٹھکانہ. لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، ایسا جنت کا پانی لے کر بھیجا. پھر یہ حضرت یونس تیار ہو گئے. بولو سبحان اللہ. وہ ایک دعا پڑھی تھی حضرت یونس علیہ السلام نے، کتنے اندھیروں میں پڑھی. اور عجب بات ہے، اللہ نے بھی یونس کہا قرآن میں، سورہ یونس اتاری. لیکن جب یہ واقعہ آتا ہے نا تو اللہ یونس نہیں کہتے مچھلی والے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مچھلی والے. غصے ہو کر چلے گئے تھے. بولو کہاں سے چلے گئے تھے؟ غصے ہو کر نینوا. اور سمجھے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کہتے میری پرمیشن کے بغیر گئے. 3 اندھیروں میں رکھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا. لیکن حضرت یونس نے ایک دعا مانگی، اللہ نے پھر حضرت یونس کے وہ حالات اچھے کر دیے. معلوم ہے جب یہ واقعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ، جو دعا حضرت یونس نے 3 اندھیروں میں پڑھی، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ کا امتی کسی بھی مصیبت میں پڑے گا، اللہ کہتے میری قسم میں اس کو مصیبت سے چھڑا دوں گا. کوئی بھی ٹینشن ہو میرے دوستو، اس سے اچھا کوئی تعویذ نہیں ہوگا. کون تیار ہے تعویذ لینے کو؟ ایسا مولانا کام ملے گا، فری میں دے رہا ہوں. اور وہ بھی ڈائریکٹ قرآن کریم سے. پارہ نمبر 17. بولو پارہ نمبر. اللہ نے کیا فرمایا؟ مچھلی والے نبی کا کیا حال ہوا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. پڑھو میرے ساتھ میں. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مچھلی والے پیغمبر کو تو ذرا دیکھے، غصے میں باہر نکل گئے. اللہ فرماتے میں نے 3 اندھیروں میں رکھا، لیکن رات کے سناٹے میں مجھے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، کوئی معبود نہیں، اللہ معبود تو ہی ہے، سبحانک. میں ترجمہ کرتا اللہ ہم ناپاکوں کے ناپاک ہے اور تو پاکوں کا. انی کنت من الظالمین. میرے دوستو یہ تسبیح کو یاد رکھ لو. اللہ کی قسم تجربہ کر کے دیکھو، کوئی بھی حالات آئے یہ تسبیح پڑھ لو، جان مال آبرو. بیوی ستاوے تو بھی پڑھ لینے کا. گودرا میں بیوی کا ڈر ہے بھائی؟ ہے تو ہاں بولو، نہیں تو نہ بولو، ٹائم جا رہا ہے. نہیں تو میں ہی بیکار آدمی بیٹھا ہوں بھائی یہاں پہ. ایک شخص تھا، یعنی آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، میں تو بول دیتا ہوں بھائی یہ معاملے میں میرے کو بیوی کا ڈر لگایا. گودرا والا ڈرتا ہے مگر بولنے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ ایک تھا امام صاحب سننا، بہت پتے کی بات ہے، آپ پہ فٹ ہوئے تو لینا، نہیں تو میرے کو واپس کر دینا. وہ ایک تھا، وہ کہتا ہے میری
زندگی ڈر میں گزری، ڈر ڈر ڈر. تو کیا ڈر؟ پیدا ہوا اماں ابا کا ڈر، اماں کبھی ڈانٹے کبھی ابا ڈانٹے. تھوڑا بڑا ہوا تو اسکول گیا تو ٹیچروں کا ڈر، کا کالج گیا تو پروفیسروں کا ڈر، کا پھر یونیورسٹی میں گیا تو وہاں بڑے بڑے پروفیسر کا اور بڑے بڑے سروں کا ڈر. اس کے بعد میں پھر آگے کمانے لگا دھمانے لگا تو انکم ٹیکس والوں کا ڈر، کبھی سیل ٹیکس والوں کا ڈر، کبھی کسی کا چیکنگ کا ڈر. کہتے اس کے بعد میں اور آگے بڑا بوڑھا ہو گیا تو بیماری کا ڈر. کہتے اس کے بعد اور آگے گیا تو موت کا ڈر. پھر اس کے بعد مر جاؤں گا تو قیامت کا ڈر، اور قیامت کا ڈر ختم ہوگا تو پھر حساب کتاب کا ڈر. تو سب نے کہا تو نے بیوی کا تو نام ہی نہیں لیا. کہا وہ ڈر سے اس کا نام ہی نہیں نکلا. یہ سب گودرا والوں کو مبارکبادی. میں تو کم سے کم بیوی کا نام لیتا. مفتی ہارون یہ تو بیوی کا نام بھی نہیں لیتے. مولانا پسند آیا؟ رکھنا ہے کہ واپس کرنا ہے؟ خیر اللہ ہم سب کو بہت اچھا رکھے. ایک یقین بنا لو. دیکھو 3 کام میں جلدی آ رہا ہوں، 3 کام کریں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا. سب سے پہلا کام بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بول دے نا. آسمان بنانے والا کون؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک آیت بتاؤں، عمل کرنا. کرو گے؟ باہر جا کے عمل کرو گے نا. اللہ کبھی کبھی ہم کو کہتے ہیں آسمان کو دیکھ. کس کو دیکھ؟ ابھی تو یہاں تو چھت ہے، باقی اللہ فرماتے آسمان کو دیکھ اور اپنے دل سے پوچھ بنانے والا کون؟ بولو بنانے والا کون ہے؟ ہم بنا سکتے، ہم جس پہ پیدا ہوئے زمین پیدا نہیں کر سکتے، ہم آسمان کو کیا بنائیں گے؟ اچھا پھر اللہ کہتے صرف بنانا مت دیکھ، بنایا میں نے بنایا دیکھ، ساتھ میں یہ دیکھ میں نے چاہا تو سورج بھی لے کر آیا، بولو سبحان اللہ. چاند بھی لے کر آیا، بولو سبحان اللہ. ستارے بھی لے کر آیا، بولو سبحان اللہ. اور پھر جو اللہ بات کہتے ہیں نا بدن کے بال کھڑے ہو جائے. اللہ کہتے دیکھ برابر دیکھ، آسمان کو دیکھ، چاند دیکھ، ستارہ دیکھ، سورج دیکھ. اس میں کوئی سوراخ دکھتا ہے؟ کوئی ایسا کھانچا یا کوئی ایسا ہول ایسا دکھتا ہے؟ نہیں اللہ کچھ نہیں دکھتا. اللہ کہتے پھر میری قدرت نہیں دکھتا، لیکن جب چاہتا ہوں میں آسمان سے پانی برسا دیتا ہوں. کوئی سوراخ نہیں دکھتا، لیکن جب چاہتا ہوں میں آسمان سے، کوئی سوراخ نہیں دکھتا لیکن جب چاہتا ہوں میں آسمان سے پانی برسا دیتا ہوں. تو یہ آسمان بھی بتاتا ہے بولو کرنے دھرنے والا کون؟ کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ یہ قرآن میں لکھا، قرآن میں میرے ساتھ میں پڑھو نا. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. پورا مجمع بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ چاند ستارے سورج لانے والا کون؟ رکھنے والا کون؟ کھانے والا کون؟ بولو. آج سے پکا وعدہ آپ لوگوں کا پہلے کام کے لیے تیار. چلو دوسرا میرے خیال میں کتنے کام ہم کو کرنا ہے؟ ایمان بچے گا، اور صرف ایمان نہیں بچے گا. میں قسم کھاتا ہوں اللہ کے گھر میں 3 کام کرو. وقت بہت ہو گیا ہے، 3 کام کرو، دنیا بھی ہماری اور جنت بھی ہماری انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کر کے بولو کریں گے انشاءاللہ. جس میں پہلا کام کیا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ. دوسرا کام طے کر لو سب کچھ گوارا ہوگا مگر نبی کے طریقے کے خلاف نہیں کریں گے. بہت اچھا